ذرا 1 منٹ کے لیے رکیے۔ وہ دن یاد کریں جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو شوگر ہے۔ اس ایک جملے کے بعد صرف بیماری نہیں آتی، خوف آتا ہے، کنفیوژن آتی ہے، اور دل میں ایک خاموش سوال بھی آتا ہے کہ اب زندگی کیسے چلے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک سچ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو شوگر ہو گیا ہے تو یہ آپ کے لائف کا کوئی اینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وارننگ ہے۔ اور اگر اس وارننگ کو وقت پر سمجھ لیا جائے تو شوگر کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اور زندگی دوبارہ بیلنس میں آ سکتی ہے۔ ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی اور پوری دیکھنی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوئی ٹپس یا میڈیسنز نہیں بتانے والے، بس صرف آپ کا ڈر دور کرنا ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہو گیا ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور پھر آگے کیسے دوبارہ سے روٹین لائف گزارنی ہے۔ تو سب سے پہلے، شوگر اصل میں ہے کیا؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شوگر میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ شوگر کا تعلق انسولین سے ہے۔ انسولین ایک میسج ہے جو باڈی کو کہتا ہے کہ وہ شوگر جو آپ کو کھانے سے ملا ہے اس کو بلڈ سے نکال اور انرجی میں کنورٹ کر دو۔ پرابلم وہاں شروع ہوتی ہے جب ہم کنٹینیوسلی زیادہ کھاتے ہیں، کم موومنٹ کرتے ہیں، سوتے کم ہیں اور ٹینشن زیادہ لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ باڈی انسولین کو سننا چھوڑ دیتا ہے، جسے سائنس انسولین ریزسٹنس کہتا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب شوگر بغیر کسی وارننگ کے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ریئل فیکٹ کی طرف کہ اگر شوگر ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے کھانے کا آرڈر سیٹ کرنا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا چینج ہے لیکن اس کے ایفیکٹس آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ یہ پوائنٹ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ پرابلم صرف یہ نہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم کس ترتیب سے کھا رہے ہیں۔ اگر آپ کھانا اس طرح سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے ہر گھر میں ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی میز پر گوشت، سبزی اور چاول پڑے ہو تو ہم پہلے چاول کھاتے ہیں اور پھر گوشت اور سبزی، تو یہ ایک تباکن ہیبٹ ہے، کیونکہ آپ باڈی کو انفارم کیے بغیر اس پر اتنا لوڈ ڈال دیتے ہیں جو اس کے لیے ہینڈل کرنا اب پاسبل ہی نہیں ہے۔ آج کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے سبزی یا سلاد، پھر دال، انڈا، دہی یا گوشت، اور آخر میں روٹی یا چاول کھائیں، کیونکہ اس سے شوگر آہستہ آہستہ بڑھے گی اور ایک دم سے بلڈ میں اسپائک نہیں کرے گی۔ یہ کوئی ٹوٹکا نہیں، یہ پیور سائنس ہے جو کہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ سے ثابت ہوئی ہے۔ یعنی اس طرح کرنے سے آپ باڈی کے ساتھ لڑ نہیں رہے، آپ باڈی کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ باڈی کے ساتھ ایک اور ہیلپ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے 10 منٹ، جو اس دوائی سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں جس پر آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ میں ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ کھانے کے بعد سیدھا بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو شوگر سیدھی بلڈ میں جاتی ہے، لیکن اگر آپ کھانے کے بعد صرف 10 منٹ تک ہلکی سی واک کر لیں تو مسلز اس شوگر کو جو آپ نے کھانے سے حاصل کی ہے دوائی کی مدد لیے بغیر یوز کر لیتی ہے۔ نہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ دوڑ لگائیں، نہ ہی میں کہوں گا کہ آپ جمنگ کر لیں، بس ہلکی سی واک۔ یہ واک تیز بھی نہیں ہونی چاہیے، بس اتنی ہونی چاہیے کہ باڈی کو یہ انفارمیشن یا سگنل مل سکے کہ اب شوگر کو یوز کرنا ہے، نہ کہ ڈپازٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کو ضائع کرنا ہمارے ہاں لوگ بڑی عظیم قربانی سمجھتے ہیں، اور وہ ہے نیند۔ نیند جسے ہم سنجیدہ ہی نہیں لیتے۔ ہم سب بس یہی کہتے ہیں نیند بعد میں پوری کر لیں گے، لیکن شوگر نیند کا انتظار نہیں کرتی۔ سائنس بتاتی ہے 6 گھنٹے سے کم کی نیند انسولین ریزسٹنس کو تیزی سے بڑھاتی ہے، اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نیند قربان کرتے ہیں اپنوں کے لیے اور ذمہ داریوں کے لیے، لیکن اس کی قیمت ہماری باڈی ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس، جس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو باڈی خطرہ فیل کرتی ہے اور وہ فائٹ یا فرائٹ موڈ میں چلی جاتی ہے اور فوراً کارٹیسول ہارمون ریلیز کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ یہ ہارمون لیور کو سگنل دیتے ہیں کہ باڈی ورکنگ کنڈیشن میں ہے، شوگر بناؤ، چاہے آپ سٹریس کی حالت میں بیٹھے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے کچھ لوگوں کی شوگر بغیر کھائے بھی بڑھ جاتی ہے۔ حل بہت سمپل ہے، دن میں چند منٹ کے لیے خاموشی سے گہری سانس لیں یا یوگا کریں، اور دنیا کے ہر غم کو چند منٹ کے لیے بلا کر بس خود میں اپنی خوشی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ریچول بھی ہے اور سائنٹیفک بھی۔ ان شارٹ، اگر آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، شوگر کمزوری کی علامت نہیں، یہ لاپرواہی کا اعلان ہے۔
اور اچھی بات یہ ہے کہ لاپرواہی چینج کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی میں شوگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی صرف یہ 5 کام کریں۔ کھانے کا آرڈر سیٹ کریں، کھانے کے بعد ہلکی واک کو روٹین بنائیں، نیند کو امپورٹنس دیں، اسٹریس کو کم کرنا سیکھیں، اور سب سے امپورٹنٹ کنسسٹنسی رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے 7 ڈیز کا آسان شوگر کنٹرول پلان، دیسی کھانوں کے ساتھ مکمل گائیڈ یا میڈیسنز کے ساتھ شوگر مینجمنٹ پر الگ ویڈیو بناؤں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، شاید یہ ویڈیو کسی کی ہیلپ کر سکے۔ اور اگر آپ اس طرح ہیلتھ ریلیٹڈ مور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔